بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں عظمت خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عظمت نامہ۔ ناظرین، آج کے اس ولاگ میں ہم ذکر کریں گے ایک ایسی شخصیت کا، ایک ایسے عالم دین کا جو ہر حوالے سے رول ماڈل تھے۔ وہ محتمم تھے تو محتممین کے لیے وہ رول ماڈل تھے، وہ مدرس تھے تو دیگر تدریس کرنے والے اساتذہ کے لیے وہ رول ماڈل تھے، وہ طالب علم بھی تھے تو وہ دیگر طلباء کے لیے رول ماڈل تھے، وہ تبلیغ دین میں وقت لگانے کے لیے جاتے تھے، ایک مبلغ تھے تو دیگر مبلغین کے لیے بھی یقیناً وہ اپنے ہاں ایک درس لیے ہوئے تھے۔ انہوں نے جس انداز میں بھی دین کا کام کیا ہے یقیناً اس کا حق ادا کیا ہے، جبکہ وہ خود یہ ہمیشہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے حق ادا نہیں کیا۔ ان کی فقیری، ان کی درویشی، ان کا غنا، ان کی نورانیت، چہرے پہ تمکنت، زہد و تقوی، خشیت الہی اور ان کا جو سراپا تھا وہ یقیناً ایک ولی اللہ کا تھا۔ میں بات کر رہا ہوں حضرت مولانا ظہور الحق صاحب رحمہ اللہ۔ یہ جملہ ادا کرتے ہوئے یقیناً میں جس کیفیت میں ہوں وہ شاید الفاظ میں بیان نہ ہو سکے، کیونکہ میں نے تقریباً 1 سے 1.5 سال ان کی نگرانی میں حسن ابدال معارف القرآن مدنی مسجد میں پڑھا ہے، اور یہ تقریباً 2 دہائیاں پرانی بات ہے۔ اس سے لے کے اب تک ان کا جو سراپا تھا، ان کا جو انداز تھا شانہ، وہ اب تک ہمیشہ ذہن میں آتا تھا۔ اور ہم تقریباً 1-2 ہفتے قبل جب وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ترجمان مولانا قدوس عبدالقدوس محمدی صاحب کراچی آئے تو ان کے سامنے بھی میں نے ان کا ذکر کیا کہ ایک دفعہ جب ہم مدنی مسجد میں پڑھ رہے تھے، یہ 2003-4 کی بات ہے، تو اس دور میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے اسلام آباد کنونشن سینٹر میں طلباء کے اعزاز میں جنہوں نے پوزیشنیں لی تھیں ان کے لیے ایک تقریب کا انعقاد کیا تھا۔ اسلام آباد کنونشن سینٹر میں داڑھی اور پگڑی والے جب ہزاروں کی تعداد میں ہوں تو آپ اندازہ کریں کہ اس ہال کی شان کیا ہو رہی ہوگی اس وقت۔ تو حضرت مولانا ظہور الحق صاحب جب واپس آئے تو آ کر کے انہوں نے ظہر کا وقت تھا اور انہوں نے بڑے اپنے شانہ انداز میں بازو پھیلا کر کے وہ بات کرتے تھے، اور اس انداز میں انہوں نے حضرت مولانا قاری حنیف جلندری صاحب کی تقریر کا حوالہ دیا کہ اور انہوں نے کہا کہ یار یہ لڑکا کتنی خوبصورت بات کر رہا تھا، اس لڑکے کو اللہ نے کیا علم دیا ہے، کیا انداز دیا ہے، ان کا جس طرح سے انداز تھا۔ تو یہ ذکر ہم نے 2 ہفتے قبل بھی کیا، لیکن ہمیں کیا اندازہ تھا کہ ہم ان کے ذکر کے بعد 1-2 ہفتے بعد اس شخصیت سے ہمیشہ کے لیے مرحوم ہو جائیں گے۔ ناظرین، حضرت مولانا ظہور الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کو ہم ہمیشہ سے کہتے رہے، لیکن اب ہم انہیں رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں، اور میری جس سے بھی بات ہوئی ہے یقیناً وہ شخص میں نے مغموم دیکھا، اس شخص کو میں نے رنجیدہ و سنجیدہ دیکھا کہ وہ استاد العلماء حضرت مولانا ظہور الحق صاحب کے لیے پریشان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سچے اپنے ولی کو وہ مقام و مرتبہ دیا کہ جن کی آخرت پہ اور جن کی زندگی پہ انسان رشک کرتا ہے۔ آپ عشاق حرمین تھے، ہر سال عمرے اور حج کی سعادت حاصل کرتے تھے، باوجود اس سے کہ وہ پورا سال مدرسے میں تدریس بھی کرتے تھے اور پھر سال کے آخر میں ہونے والی چھٹیوں میں تبلیغ دین میں وقت بھی لگاتے تھے۔ ان کا پورا گھر تبلیغ دین کے لیے یقین کریں وقف تھا، اور جب میں وہاں پڑھتا تھا تو ایک بات ان کی مجھے یاد آتی ہے کہ وہ ہمیشہ طلبہ کو کہتے تھے کہ آپ عالم بنو، عالم نہیں بن سکتے متعلم بنو، وہ بھی نہیں بن سکتے طالب علم بنو، طالب علم بھی نہیں بن سکتے تو جو ادارے بنے ہوئے ہیں دین کے علم کے لیے ان کے معاون بنو، یہ بھی نہیں بن سکتے تو کم از کم ان کے مخالف نہ بنو۔ پھر وہ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ ہمارے دادا کی وجہ سے ہمارے خاندان میں علم آیا، اور وہ اس لیے آیا کہ وہ علماء کے خادم تھے۔
علماء سے محبت کرتے تھے، اور ان کی محبت کی وجہ سے اللہ نے ان کی نسل کو عالم، حافظ اور اہل مدارس بنا دیا ہے۔ وہ جب کسی بھی مدرسے میں جاتے تھے اور مدرسے میں جا کر کے جب وہ بیان کرتے تھے تو وہ مدارس میں بیان کرتے ہوئے شان کریمی کا اور اللہ رب العزت کے جلال کا، اللہ رب العزت کے رحم و کرم کا وہ نقشہ کھینچتے تھے کہ دنیاوی سپر پاور کا دلوں پہ لگا ہوا زنگ اتر جاتا تھا۔ سپر پاور تخت شاہی سے وہ ایسے خبردار کرتے تھے کہ آپ سنیں۔ ایسے مجاہد تیار کرو اپنی جان سے، اپنے گھرانے سے، خدا کے دین کو دنیا میں چمکا دو، دنیا کے کفر کو للکار کر کہو کہ ہم مسلمان زندہ ہیں۔ کون ہے للکار کفر کی للکار والا؟ کون ہے بیت المقدس کی توہین کرنے والا؟ یہودیوں نے بیت المقدس میں گھوڑوں کا سبب بنایا اور اتنی توہین کی جو قابل برداشت نہیں، قابل بیان نہیں۔ کب مسلمان وہاں فلسطین میں مشورہ کر کے اٹھے کہ ہمارا اسلام کدھر گیا، ہمیں یہاں جینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے گھر کی عظمت و مال کی اٹھ کر انہوں نے للکار ماری۔ آج اگرچہ دنیا کفر ان کفار کا ساتھ دے رہے، مسلمان خاموش ہے، ڈر رہے، دائیں بائیں سے ڈرتے ہیں۔ مت ڈرو، ہم خدا کے ہیں، ہم رسول اللہ کے ہیں، ہم اللہ کے دین کے ہیں، ہم انشاءاللہ نہ کسی سے ڈریں گے، نہ جھکیں گے، نہ بگیں گے۔ انشاءاللہ جہاں دین کے خلاف آواز اٹھی تو جان کا نذرانہ پیش کریں گے۔ ناظرین، آپ نے یہ ان کی گفتگو سنی جس میں وہ سپر پاور صرف اللہ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے دلوں میں سحر مبتلا کر رہے ہیں اور دلوں میں لگے ہوئے زنگ کو اتار رہے ہیں۔ وہ معارف القرآن اور مدنی مسجد کے اندر ان کا جو مصلی تھا جہاں پہ اکثر اوقات وہ بیٹھے ہوئے نظر آتے تھے اور تسبیحات کر رہے ہوتے تھے، وہ مصلی بھی ان پر رش کرتا ہوگا، وہ جگہ بھی ان پر رش کرتی ہوگی کہ حرمین کے ایک سچے عاشق نے حرمین میں جان دی ہے اور وہیں کی دھرتی ان کو نصیب ہوئی ہے۔ وہ درس قرآن دیتے تھے تو گویا جس انداز میں وہ بیٹھے ہوتے تھے سحر مبتلا کر دیتے تھے۔ آپ ان کا ایک انداز ملاحظہ کریں۔ ہم کچھ نہیں چاہتے، نہ حکومتیں، نہ پیسہ، نہ وزارت، نہ عمارت، نہ عہدے ڈگری۔ ہم ساری دنیا خدا الاسلام بنانا چاہتے ہیں۔ ہم ساری دنیا سے غیروں کا یقین کھرچ کر نکال کر اللہ کی الوہیت کا سکہ کائنات میں گاڑنا چاہتے ہیں۔ ہم ساری دنیا سے یہود نصارہ کے طریقے منسوخ کر کے محمدی طریقوں کو رواج دینا چاہتے ہیں۔ سارے ہاتھ کھڑا کرو، ہم تیار ہو گئے۔ اس کے لیے ہمارے ملک میں دو بڑی نعمتیں ہیں، ایک مدارس کی اور دوسری تبلیغ کی۔ یہ مدارس چھوٹوں کے تعلیم کے مراکز ہیں اور تبلیغ بڑوں کا مدرسہ ہے۔ میں نے دیکھا ایسے لوگ، میں تمہیں اور قصے سناتا لیکن وقت ہو گیا ہے، تو ایسے لوگ جو بھانگ شراب پیتے تھے، داڑیاں مونڈتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہری پور کا ایک قصہ ہے، اس کے ساتھ ایک گاؤں ہے، وہاں ایک بڑا خان رہتا تھا، اس نے کئی قتل کیے۔ پھر باپ نے اس کو سمجھایا کہ ایسا کیوں کرتا ہے، اس نے باپ کو بھی قتل کر دیا۔ تو مالدار تھا، زوراور تھا، پولیس بھی اس کے قریب نہیں جاتی تھی۔ اچانک ایک تبلیغی جماعت آ گئی، سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے کہا یہ خان شراب پیتا ہے، کس وقت اٹھتا ہے، کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا فلاں وقت۔ تو اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، چلے گئے، کہا مہمان ہے، تھوڑا سا وقت دے دیا اللہ کے لیے۔ بیٹھے، بات کی، منا سماجت کر کے مسجد تک لے آئے، لیکن اس نے کہا مجھے نماز نہیں کہنا، مجھے کچھ اور نہیں کہنا، صرف تمہارے ساتھ جاؤں گا، 5 منٹ بعد بابا۔ سوری جماعت فکر مند ہو گئی، دعائیں مانگنے لگ گئے۔ تو جب مسجد میں آیا نا اور تعلیم ہوئی، اس کا دل پسیجا، تو وہ گھر جانے کے لیے تیار ہی نہ ہوا، ادھر ہی رہا۔
پھر جب تک جماعت ادھر رہی ان کے ساتھ رہا، سے روزہ لگا، پھر اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوا تو انہی کے ساتھ 4 مہینے میں چلا گیا۔ 4 مہینے لگا کے آیا، اتنی لمبی داڑھی ہے، پگڑی ہے، اور سیدھا جو اس نے قتل کیا ہے نا ان کے دروازے پر بیٹھ گیا آ کے، ان کو کہا، دروازہ کھٹکا کے کہا، میں حیوان تھا، میں نے تمہارا فلاں قتل کیا، دوسرے کے گھر میں نے قتل کیا، اب میں خود تمہارے دروازے پر آ گیا ہوں، مجھے قتل کر دو، تمہارے لیے میرا خون حلال ہے، لیکن اتنی بات کہتا ہوں، میں اس وقت حیوان تھا، میں اب انسان بناؤں، میں اب انسان بناؤں، تمہاری خوشی مجھے قتل کرو تب بھی تم سے کوئی نہیں پوچھے گا، قتل نہیں کرتے ہو معاف کرو تو مہربانی ہوگی۔ اس کو دیکھ کر، اس کی حالت صورت دیکھ کر، جس کے دروازے پہ انہوں نے کہا ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ آج وہ ہری پور کے ساتھ ہی گاؤں ہے، گاؤں سوا گاؤں ہے، اس میں رہتا ہے، ملکوں کے سفر کر کے آ گیا، اور کسی کی کوئی پریشانی ہو تو اس کی مدد کرتا ہے، خیر خواہ، اور لوگوں سے کہتا ہے میں حیوان تھا اب میں انسان بنا ہوں۔ تو تبلیغ کتنا اچھا کام ہے، کتنے بگڑے ہوئے انسانوں کو کتنا سنوارتا ہے، اس لیے سب تبلیغ میں جایا کرو، ہر مہینے میں 3 دن لگاؤ، اور پھر جو ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ 4 مہینے کا چلا نکالو نا، انشاءاللہ اللہ تمہاری زندگیوں کو دین محمد سے رنگ دے گا، تمہارے دلوں کو رنگے گا، تمہارے ظاہر کو رنگ چڑھائے گا، تو انشاءاللہ کون۔ ناظرین، آپ نے یہ انداز بھی ان کا ملاحظہ کیا ہے۔ گزشتہ دنوں مدرسہ اشاعت الاسلام موڑا چوک، وہاں کے ناظم ہیں مولانا قاری فیاقت محمود صاحب، انہوں نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی، اور اس ویڈیو کو جب میں نے سنا تو یقیناً ایک ایسا مؤذن، ایک ایسی منادی دے رہا تھا کہ وہ گویا ایک ایسی منادی تھی کہ جو کانوں میں صرف رس نہیں گھولتی تھی بلکہ وہ دلوں کو مجزن کر دیتی تھی کہ دل کھچے چلے آئیں مسجد کی طرف۔ آپ سماعت کیجیے۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله۔ ناظرین، آپ نے ان کی اذان بھی سنی ہے، آپ اندازہ کریں کہ کس طرح مطلب فقیرانہ صدا ہے، کس طرح شانہ انداز میں وہ اللہ کے گھر کی طرف بلا رہے ہیں، نماز کی طرف بلا رہے ہیں، فلاح کی طرف بلا رہے ہیں۔ اور ان کے بارے میں ہم کیا کہیں، ہم نے تو تھوڑا سا وقت گزارا ہے، لیکن آپ تصور کریں کہ جن کا ان کے ساتھ 30-40 برس کا ہو، ان لوگوں کی کیا کیفیت ہوگی، اور ان کے بارے میں ہم کیا کہیں کہ استاذ الاساتذہ، استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی تاج الدین ربانی صاحب ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، یہ بھی ملاحظہ کریں۔ میں جب حسن عبدال 3 جنوری 1996 کو محلہ اندرون مدرسہ شریفیہ تعلیم قرآن آیا تھا، تو اس وقت یہ مدرسہ ماشاءاللہ عروج پہ تھا، تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ یہ 90 کے لگ بھگ میں آغاز ہوا ہے۔ حضرت شیخ 90 کو یہاں پر آئے ہیں، ایک چھوٹی سی مسجد تھی، اور پھر اس میں مدرسہ قائم کیا، مار جامع معرفت القرآن، اور ساتھ ساتھ سلسلہ آگے بڑھتا رہا، پھر شعبہ کتب شروع کیا، پھر 7 جگہ خرید کر اس میں مدرسہ قائم کیا۔ شروع سے حضرت کے ساتھ جو اساتذہ عرصہ تک رہے اور اس مدرسے کے اس شہرت اور سمجھ لے کہ معیاری ادارہ بننے میں جن کا ساتھ رہا، حضرت مولانا حفیظ الرحمان صاحب ویسا والے، حضرت مولانا شفیق الرحمان صاحب مانسرہ والے، حضرت مولانا
مفتی احتشام صاحب حضروں والے، اور اسی طرح دیگر حضرات بھی شروع سے ساتھ رہے ہیں۔ مولانا سلیم صاحب حضروں والے وہ بھی حضرت کے ساتھ شروع کے اساتذہ میں رہے ہیں۔ بعد میں کچھ حضرات آگے پیچھے گئے، وہاں بھی انہوں نے ماشاءاللہ جامعات میں بڑا اچھا کام کیا۔ میں ان کے پاس 2000 سے 2008 تک پڑھاتا رہا ہوں۔ حضرت کے ادارے میں آگے جا کر دور حدیث شروع ہوا، سالہ سال سے تخصص فی الافتاء کا کورس شروع ہوا، اور انہوں نے پھر آگے پیچھے جامع کے شاخ بنانے شروع کیے۔ 20 کے قریب مساجد اور 10 کے قریب وہ ہیں جس میں مدارس جاری ہیں۔ 6 بیٹے ہیں، عالم حافظ مفتی ماشاءاللہ، 5 نے ان میں سے سال لگایا ہے، اور تبلیغ کے ساتھ ان کا بہت زیادہ انہماک، ختم نبوت کے مسائل اس میں تحریکوں میں، اور عظمت صحابہ کے ساتھ، جمعیت علماء اسلام کے ساتھ قلبی محبت۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بہت زیادہ عقیدت مند، ان کے لیے ہمیشہ تہجد میں دعائیں کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ احتجاجی ریلیوں میں بھی شریک رہے، اور انتخابی مہم میں بھی بھرپور حصہ لیتے تھے اور کھل کر بات کرتے تھے۔ خود جو حضرت نے پڑھا ہے تو مختلف مدارس میں پڑھا ہے، جو اس زمانے میں یہاں پر اٹک اور آس پاس کے علاقوں میں ہوتے تھے۔ بعد میں انہوں نے آخری کلاسیں اور آخری تربیت اور علوم اور دور حدیث انہوں نے جامع ارشاد القرآن حضروں میں شیخ الحدیث مولانا صابر رحمہ اللہ، شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ، اور مولانا امتیاز خاص حفظہ اللہ، ان حضرات سے انہوں نے پڑھا ہے۔ اساتذہ کے بہت قدردان تھے، ساتھیوں کا بہت خیال رکھتے تھے، شاگردوں پر شفقت فرماتے تھے، جہاں جاتے تھے اللہ کی دین کی بات اور حق کی بات کرتے تھے، کسی کے ملامت سے نہیں ڈرتے تھے، بہت متوکل مزاج تھے۔ ابو ذر غفاری کے مزاج کے تھے کہ ہمیشہ سادگی، قناعت پسندی، اور ایسی کوشش رہتی تھی کہ بس حق کی آواز ہر جگہ تک پہنچے، ہر بستی میں کئی مساجد اور کئی مدارس قائم ہو۔ ناظرین، آپ نے حضرت مولانا ظہور الحق صاحب رحمہ اللہ کے حوالے سے ہماری چند ٹوٹی پھوٹی معروضات کو سنا ہے، اور پورے ملک سے پروفیسرز ہوں، ڈاکٹرز ہوں، ان کے ساتھ مختلف ممالک کے سفر کرنے والے لوگ ہوں، مبلغین ہوں، علماء ہوں، طلباء ہوں، سارے مغموم ہیں۔ ہر کوئی اپنے انداز میں ان کو پیش کر رہا ہے، ہر کوئی اپنے انداز میں ان کے زہد و تقویٰ، خشیت اور ان کی نورانیت، ان کے قصے، ان کی تدریس کے حوالے سے، ان کی تبلیغ کے حوالے سے، اور ان کے اسفار کے حوالے سے، ان کے زہد و تقویٰ کے حوالے سے، ان کے فقر کے حوالے سے، اور ولی اللہ ہونے کے حوالے سے، ان کی دیگر خوبیوں کا تذکرہ کر رہا ہے، اور ہر شخص مغموم ہے۔ اور اس موقع پہ رمضان الکریم بھی ہے، ان کی زندگی بھی سعادت والی زندگی تھی، ان کی موت بھی سعادت والی ہوئی ہے، جس جگہ پہ ان کی موت ہوئی ہے اللہ اللہ وہ جگہ بھی سعادت والی ہے۔ رمضان الکریم میں ان کی زندگی اختتام کو پہنچی، یہ ماہ مقدس بھی سعادتوں بھرا، اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے قریب وہ گئے ہیں وہ انداز بھی نرالا، اور ایک عاشق ایسے ہی اپنے رب کے پاس جاتا ہے۔ اور ان کے جو ادارے تھے، ان کا جو معارف القرآن تھا، اس کی شاخیں تھیں، اس کے ساتھ ملکہ مساجد و مدارس تھے، ان کے تیار کردہ جو لوگ ہیں، علماء ہیں، وہ یقیناً ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ اللہ رب العزت سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات ہمیں بھی ان سے جو استفادہ ہم نے کیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کا نعم البدل ہمیں عطا فرمائے، اور ان کے کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔